بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ نے ایران کے قریب 50 سے زائد جدید فائٹر طیارے تعینات کر دیے۔ امریکہ نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں مشرق وسطی میں 50 سے زائد جدید لڑاکا طیارے بھیجے ہیں، جن میں F-22، F-35 اور F-16 شامل ہیں۔ یہ تعیناتی جنیوا میں ایران کے ساتھ نیوکلیئر بات چیت کے دوران سامنے آئی ہے۔ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن اور USS جیرالڈ آر فورڈ بھی علاقے میں موجود ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ دباؤ ڈالنے اور مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے ہے۔ ایران کی طرف سے کوئی براہ راست جواب سامنے نہیں آیا، مگر تناؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں یہ صورتحال جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ دنیا کی نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں کہ بات چیت کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ ایران نے آبنۂ ہرمز کے کچھ حصے عارضی طور پر بند کر دیے۔ ایران نے لائیو فائر ڈرل کے دوران آبنۂ ہرمز کے کچھ حصوں کو چند گھنٹوں کے لیے بند کر دیا۔ یہ دنیا کا 20% تیل گزرنے والا اہم راستہ ہے۔ ایرانی میڈیا نے اسے سیفٹی اور بحری مشق قرار دیا ہے۔ یہ اقدام امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر بات چیت کے دوران اٹھایا گیا۔ اس سے عالمی تیل کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں۔ ایران نے IRGC نیوی کی بڑی مشقیں بھی کی ہیں۔ امریکہ نے اسے چیلنج سمجھا ہے۔ رمضان میں یہ ایک بڑا اشارہ ہے کہ صورتحال نازک ہے۔ سابق CIA افسر کی وارننگ، ایران کے ہائپرسونک میزائل امریکی بحری جہاز ڈبو سکتے ہیں۔ سابق CIA افسر جان کریاکو نے کہا ہے کہ ایران کو چین اور روس سے ہائپرسونک میزائل ٹیکنالوجی ملی ہے۔ امریکہ کے پاس ان میزائلوں سے بچاؤ کا کوئی مؤثر نظام موجود نہیں ہے۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی ایئرکرافٹ کیریئرز تباہ ہو سکتے ہیں، ہزاروں امریکی فوجی بھی ہلاک ہو سکتے ہیں۔ اگر کیریئر کو تھوڑا سا بھی نقصان پہنچا تو مرمت میں 2 سال سے زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے۔ ایران اس بار پیچھے نہیں ہٹے گا۔ رمضان میں امریکہ کے لیے بڑی تباہی کا خطرہ ہے۔ یہ صورتحال امریکہ کو کنٹرول سے باہر کر سکتی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سخت دھمکی دے دی۔ سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کو تباہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے میزائل پروگرام محدود نہ کرنے کا اعلان کیا۔ نیوکلیئر پروگرام پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے امریکی جنگی جہازوں کو ڈبونے کی دھمکی دی ہے۔ خامنہئی کا کہنا تھا کہ جنگی جہاز خطرناک ہیں، مگر اسے ڈبونے والا ہتھیار زیادہ خطرناک ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کا یہ براہ راست جواب دیا گیا ہے۔ ایران اپنے میزائلوں اور نیوکلیئر حقوق کے لیے تیار ہے۔ رمضان میں جنگ امریکہ پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ رمضان کے دوران امریکہ ایران جنگ بہت قریب نظر آ رہی ہے۔ امریکی ایئرکرافٹ کیریئرز ہائپرسونک میزائلوں کی زد میں ہیں۔ اگر ایک کیریئر ڈوب گیا تو $20 ارب کا نقصان اور ہزاروں فوجی مارے جائیں گے۔ تیل، گولڈ اور سلور کی قیمتیں آسمان چھو سکتی ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کے ارب پتی پیسہ نکال رہے ہیں، جبکہ ایران پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ ڈپلومیسی اور فوجی دونوں راستے استعمال کر رہے ہیں۔ ایران کا جوہری معاہدے میں ماسٹر اسٹروک، ٹرمپ حیران۔ ایران نے جنیوا مذاکرات میں امریکہ کو بڑا دھچکا دیتے ہوئے اصولی طور پر جوہری معاہدے پر اتفاق کر لیا۔ ایران 400 کلو گرام جوہری مواد روس کو منتقل کرنے پر راضی ہو گیا۔ اس اقدام سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ حکمت عملی ناکام ہو گئی جس میں وہ ایران پر پابندیاں مزید سخت کرنا چاہتے تھے۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ وہ یورینیم افزودگی کا پروگرام مکمل طور پر ختم نہیں کرے گا۔ اس معاہدے کے بعد خطے میں جنگ کے امکانات کم ہو گئے ہیں، جبکہ عرب ممالک اس پیش رفت کو پرامن حل کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیل کا شدید غصہ، ڈونلڈ ٹرمپ کو دھوکہ دینے کا الزام۔ اسرائیلی قیادت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے ایران کے ساتھ معاہدہ کر کے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس معاہدے سے ایران کا میزائل پروگرام اور علاقائی اثر و رسوخ ختم نہیں ہوگا۔ نیتن یاہو انتظامیہ کا موقف ہے کہ ایران میں حکومتی تبدیلی لانا بہت ضروری ہے۔ اسرائیل نے خبردار کیا ہے کہ وہ اس معاہدے کو کسی قیمت پر کامیاب ہونے نہیں دے گا۔ تل ابیب کا خیال ہے کہ ایران کی معیشت پر پابندیاں ہٹانے سے حزب اللہ اور یمن کی حوثی بغاوت کو تقویت ملے گی۔ ایران پر سے پابندیاں ہٹنے کی امید، کرنسی میں استحکام کی توقع۔ اس معاہدے کے بعد
ایران پر عائد کردہ بین الاقوامی پابندیاں ختم ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ اس وقت ایرانی کرنسی کی قدر میں زبردست گراوٹ ہے، جہاں $1 16 لاکھ ریال کا ہو گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پابندیاں ہٹنے سے ایرانی کرنسی دنیا کی تیزی سے ترقی کرنے والی کرنسی بن سکتی ہے۔ تیل کی برآمدات کھل کر ہونے سے ایرانی معیشت کو تاریخی فروغ ملے گا، بے روزگاری میں کمی آئے گی اور عوام کی قوت خرید میں اضافہ ہوگا۔ ایرانی عوام کے احتجاجی مظاہرے بھی ختم ہونے کی توقع ہے۔ عالمی تیل کی قیمتوں میں زبردست کمی کا امکان۔ ایران کے تیل کے برآمدات پر پابندی ہٹنے سے عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں عادی رہ جانے کا امکان ہے۔ پاکستان سمیت خطے کے ممالک کو سستا تیل مل سکے گا۔ پاکستان ایران سے قانونی طور پر گیس اور تیل خرید سکے گا، جس سے عوام کو براہ راست فائدہ ہوگا۔ چین اور بھارت بھی سستے ایرانی تیل کی خریداری کے منتظر ہیں۔ یورپی ممالک بھی ایران سے توانائی کی درآمدات میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اس صورتحال سے عالمی توانائی کی منڈیوں میں توازن بدل سکتا ہے۔ عرب ممالک کا معاہدے کی حمایت کا اعلان۔ سعودی عرب اور قطر سمیت خلیجی عرب ممالک نے ایران امریکہ معاہدے کی حمایت کرتے ہوئے جنگ نہ پھیلنے کا مطالبہ کر دیا۔ عرب رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جوہری مسئلہ حل ہونے کے بعد خطے میں امن قائم ہونا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ میں سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے یہ معاہدہ ضروری ہے۔ عرب ممالک ڈونلڈ ٹرمپ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کو جنگ پر اکسانے نہ دیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ایران کی لچکدار پالیسی نے جنگ کو روکنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات۔ دوسری طرف آبنائے ہرمز میں جنگی مشقوں کا آغاز۔ نیوز رپورٹ کے مطابق جنیوا میں ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے جوہری مذاکرات بے نتیجہ ختم ہوئے۔ دوسری جانب ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے وہاں وسیع پیمانے پر جنگی مشقوں کا آغاز کر رکھا ہے۔ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن صرف 280 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے واضح کیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عمان میں ہونے والی ثالثی مذاکرات کے بعد ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ اسرائیل کے دباؤ پر امریکہ ایران میزائل پروگرام کو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے، جسے ایران نے مسترد کر دیا ہے۔ روس یوکرین امن مذاکرات کے دوران میزائلوں کی بارش۔ جنیوا میں روس یوکرین امن مذاکرات کے پہلے دن دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے خلاف شدید میزائل حملے جاری رکھے۔ الجزیرہ نے خبر دی ہے کہ مذاکرات کے دوران بھی میزائلوں کی پروازیں جاری رہیں۔ یہ تیسرا دور ہے جبکہ امریکہ بھی ان مذاکرات کا حصہ ہے۔ یوکرین کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے مطابق مذاکرات میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی۔ رات بھر دونوں ممالک کی جانب سے متعدد فضائی حملے کیے گئے۔ مذاکرات انتہائی کشیدہ ماحول میں ہوئے، جہاں فریقین ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے رہے۔ روس نے نیٹو کی سرحدوں پر ناقابل روک جوہری میزائل تعینات کر دیے۔ روس نے بیلاروس میں نیٹو کی سرحد کے قریب 10 ہائپرسونک اور شینک بین البراعظمی میزائل سسٹم تعینات کر دیے۔ یہ میزائل جوہری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم بھی انہیں روکنے سے قاصر ہیں۔ اس سے قبل روس ٹیکٹیکل نیوکلیر ہتھیار بھی بیلاروس میں تعینات کر چکا ہے۔ بیلاروس کی سرحدیں پولینڈ، لتوانیا اور لٹویا سے ملتی ہیں، جو نیٹو اور یورپی یونین کے رکن ممالک ہیں۔ یہ پیش رفت ایسے وقت پر ہوئی جب مغرب ایران کے مسئلے پر یکجا ہے۔ پولینڈ کا جوہری ہتھیار بنانے کا اعلان۔ روس کی جانب سے بیلاروس میں جوہری میزائل تعینات کرنے کے بعد پولینڈ نے اپنے جوہری ہتھیار تیار کرنے کا عندیہ دے دیا۔ ڈیلی میل کی رپورٹ کے مطابق پولینڈ کا کہنا ہے کہ وہ یوکرین کی سرحد پر واقع ہے اور روس سے اپنے دفاع کے لیے خود مختار فیصلہ کرے گا۔ پولینڈ کا خیال ہے کہ نیٹو کا اجتماعی دفاعی نظام اب قابل اعتماد نہیں رہا۔ وارسا کا کہنا ہے کہ وہ رسمی جوہری میزائلوں کی زد میں سب سے پہلے آئے گا۔ پولینڈ کے اس فیصلے سے یورپ میں جوہری ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو سکتی ہے۔ وینزویلا سے لے کر ایران تک روس چین کا امریکہ کو چیلنج۔ وینزویلا میں امریکہ کی کارروائیوں کے بعد روس اور چین نے ایران میں بھرپور کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ روس، چین اور ایران آبنائے ہرمز میں مشترکہ جنگی بحری مشقیں کر رہے ہیں۔ درجنوں روسی، بیلاروسی اور چینی فوجی کارگو طیارے ایران پہنچ چکے ہیں، جن میں جدید ترین جیمنگ ٹیکنالوجی بھی شامل ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے
ایران کے مسئلے کو وینزویلا کا رد عمل بتایا ہے۔ مغربی ممالک ایران پر متحد ہیں، لیکن روس نے یورپ میں نیوکلر ڈپلائمنٹ کر کے ان کی توجہ تقسیم کر دی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عالمی صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے اور بڑے پیمانے پر تنازع کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔